یہ وظائف تب کام کریں گے جب آپ اپنے ذمے کا کام پورا کریں گے. تو محنت کر کے تاکہ حلال کی میں کماؤں. یا رافعو، اے بلند کرنے والے، اس کو 100 دفعہ ہر نماز کے یا ایک کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کے دعا کریں. رازق اللہ کی ذات ہے، ہاں یہ اللہ کے ذمہ ہے، آپ کو رزق پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے. تو یا رزاقو کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں. اس کے علاوہ بھی سورہ والضحی واللیل اذا سجا، یہ بھی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے دعا کریں. ایک ہوتا ہے امیر ہونا، ایک ہوتا ہے غنی ہونا. غنی مختلف ہے. غنی وہ ہے جس کو اللہ نے دیا ہے لیکن اس مال کی محبت کے بغیر دیا ہے. جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دن کے ختم ہونے تک 300 دفعہ الملک پڑھے گا، اللہ اس کو غنی کر دے گا. الملک، اللہ اس کو غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. اور وہ ہوتا ہے نا 12 بجے کے بعد زوال کا ٹائم، ہاں اگر فجر کے بعد یاد نہ رہے تو جیسی زوال کا ٹائم ختم ہو اس کے بعد جو 120 مرتبہ جو 120 مرتبہ الملک پڑھے گا، اللہ اس کو بھی غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا. اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی عزت میں کمی ہو رہی ہے تو وہ روزانہ نہیں بلکہ جمعے کو اور پیر کو مغرب کی نماز کے بعد 41 دفعہ یا معزو پڑھے. یا معزو، اے عزت دینے والے، اللہ اس کو اتنی عزت دیں گے کہ لوگ حیرانی میں اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائیں گے کہ اس کو اللہ نے کتنی عزت دی. یا معزو. 20ویں پارے کی ایک آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. پہلی صفحے پر جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو بٹھائیں، اس سے پوچھیں وہ آیت کدھر ہے. شروع کے اندر ہی ہے 4-5 سطروں کے بعد. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اذا دعاہ ویکشف السوء. جو یہ پڑھے گا اب سنیے اس کو کیا کیا ملے گا. سب سے پہلے کہ اس آیت کو جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کے بعد اگر وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت فی الفور اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے. اور اگر فی الفور قبول فرمائیں گے. اور اگر اللہ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کا قبول ہونا ضروری ہے، تھوڑی دیر بعد قبول کریں گے. اس ورد کا کرنے والے کی اولاد کو اچھے رشتے ملیں گے. جو اس ورد کا اہتمام کرے گا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، اس کو یا اس کی اولاد کو اللہ اچھے رشتے دے گا. اس ورد اس آیت کے پڑھنے والے کو جب یہ کسی مشکل میں پھنسے گا اور اگر اس کی زبان سے اس وقت نکلا، جب آپ سے موبائل چھیننے آتا ہے نا کوئی، اس وقت یہ دعا پڑھو، اس کو نظر ہی نہیں آؤ گے، اس ظالم کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری گردن پکڑ لینا. اگر کسی کو دیکھو کہ موبائل چھیننے آ رہا ہے، یہ دعا پڑھو، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللہ اس ظالم کو ہمت ہی نہیں دے گا آپ کے پاس آنے کی. اور اگر کوئی غم مسلسل 6-7 دنوں سے آپ کی طرف متوجہ ہے، کوئی خوف یا کوئی غم آپ کی طرف متوجہ ہے، ماں باپ میں سے کسی کا انتقال، بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال، اولاد کی طرف سے کوئی غم مل رہا ہے، اس کا ورد بڑھا دو. اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کو 300 دفعہ دن میں پڑھو، اللہ اس غم اور خوف کو دور کر دے گا. یہ ورد پڑھنے والا اللہ کبھی اس کو نامراد نہیں کرے گا. یہ جو دعا مانگے گا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ اس کی دعا پوری کرے گا. اور آخر والی بات تو سب سے اچھی ہے کہ وہ اللہ، وہ ہم سے محبت کرنے والا اللہ جو اس کا ورد دن میں 300 دفعہ کرے گا، اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے منور کر دے گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.
جس کو غصہ بہت آتا ہو، وسیم غصہ آنا فطری بات ہے، جس کو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جس کو غصہ نہیں آتا وہ تو گدھا ہے. ہاں کم و بیش الفاظ ہے. تو غصہ آنا فطری بات ہے. غصے کا اظہار کرنا، یہ اس سے بچنا کہ اظہار نہ ہو جائے، یہ بڑے اخلاق کی نشانی ہے. دو چیزیں دوستوں اللہ نے بڑی کم اتاری ہیں دنیا کے اندر. ایک سنسیریٹی جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، اخلاص اللہ نے تھوڑی اتاری ہے. ٹھیک ہاں. اور ایک اچھے اخلاق یہ اللہ نے تھوڑے اتارے ہیں. ہاں یہ ریئر ہیں. اور ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا جڑواں بھائی بنا دیا ہے. ہاں ایمان، اخلاص، اخلاق، یہ تینوں جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے یہ تینوں تب دوں گا جب ان کو مانگو گے. یہ مانگنے پڑتے ہیں، یہ ڈیولپ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، پھر اس کے بعد مانگنے پڑتے ہیں. تو جب غصہ آئے تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس کو پڑھ لو. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وسیم بھائی اگر ہر نماز کے بعد اگر کوئی اس کو پڑھے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کو غصے پر قابو کرنا سکھا دیں گے. میری جو بہنیں سن رہی ہیں، ان کے شوہر جو غصہ کرتے ہیں ان کو یہ بات بتاؤ کہ بھائی آپ یہ دعا پڑھ لیا کریے. یا اگر شوہر کو غصہ آئے آپ اس کے منہ پر یہ دعا پڑھ لیا کریے. اور اگر دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، عرب کیا کرتے ہیں فوراً درود پڑھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، تو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، جو غصے کو قابو کرتا ہے، غصے کی حالت میں ابھی بولنے سے پہلے جو دعا مانگو گے وہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی. ایک درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ظہر کی نماز کے بعد جو اس کو 100 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 4 انعام دیں گے. 4 انعام. نمبر 1، ساری زندگی اس پر کبھی قرض نہیں چڑھے گا. نمبر 2، اگر پہاڑ جتنا ہوگا اللہ اس کو ادا کر دیں گے. نمبر 3، کسی بھی نعمت کا اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے. نمبر 4، جنت میں بے حساب اس کو داخل فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یاد کر لینا اس کو، کیونکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو ایسے ہی پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم.